بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن بچوں کا حساب کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا سامان عمل بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کسی کے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ اور قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن حمل والی عورتوں کا حمل ضائع ہو جائے گا، اور اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے گی، اور اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ ہر ایک کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی اور ہر ایک انسان کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی اور ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس بات پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن بچوں کا حساب ہوگا، ان سے بھی سوال و جواب کیے جائیں گے یا نہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کو بھی ان کی قبروں میں حساب دینا ہوگا یا نہیں، اور یہ بھی کہ کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ مرنے کے بعد کیا سلوک کیا جائے گا، اور کیا کافروں اور مشرکوں کے بچے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور قبر سے ہی ہر انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو قبر کے امتحان کو پاس کر لیتا ہے تو اس کے آگے کے آنے والے امتحان اس کے لیے آسان ہوتے ہیں، اور جو امتحان پاس کرنے میں ناکام رہتا ہے تو آگے آنے والے امتحان کہیں زیادہ سخت اور دشوار ہوں گے۔ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان ہو۔ جیسے ہی مرنے والے شخص کو دفنایا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس قبر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں اور وہ مرنے والا شخص ان فرشتوں کو جوابات دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات ٹھیک دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور قبر آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا تو آگے کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور جو اس منزل کو پار نہ کر سکا آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب لیا جاتا ہے اور اس سے بھی سوال و جواب کیے جاتے ہیں؟ تو اس کے متعلق الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر ان مرنے والے بچوں کی عقلوں کو مکمل کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے اپنی کامل یعنی پوری عقل کے مطابق فرشتوں کو ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ اور دوسری روایت کے مطابق بچوں سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ بے گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا بچوں سے قبر کے اندر کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی کہ جو مشرکوں کے گھر پیدا ہوئے یا کافروں کے گھر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، تو کیا ایسے بچے مشرک اور کافر کہلائیں گے، اور قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین اور کافروں کے بچوں کے حوالے سے سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ہے اور ایک لمبے قد کا آدمی باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن بلند کرتے ہیں، گویا کہ وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں بھی پوچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے ہیں وہ بچے وہ ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے فطرت سلیم پر ہی مر گئے۔ وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے دن وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اسے بعد میں یہودی، نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یعنی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو کافروں کے گھر پیدا ہوا لیکن جو بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ اب یہ کہ بچے کی کتنی عمر میں گناہ کو مانا جائے گا، کہتے ہیں کہ بچے کی کتنی عمر میں بچے کے گناہ کو مانا جائے گا، تو اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس کے کفر کو مانا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں مشرکوں اور کافروں کے بچے جنت میں جائیں گے، اگر جائیں گے تو جنت میں ان کے کون سے مکان میں رکھا جائے گا، اور اس کے متعلق الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے اسی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھروں میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، یعنی انتقال کر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کے اعمال کا مکلف نہ بنا دے، لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور کچھ روایات کے مطابق کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے جنت میں تو داخل ہوں گے لیکن یہ جنت میں جنتی مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے اور ان کے خادمین کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اور کچھ علماء کرام اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ پاک کافروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ ناظرین، ان تمام تر روایات میں سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے، اور بالغ ہونے سے پہلے مرنے والے تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمان بچے ہوں یا کافر بچے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔